السلام علیکم، خیر مقدم ہے آپ کا اردو اسکالرس کے ہمارے اس یوٹیوب چینل پر۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی ایگزام کی تیاری بھی بہت اچھی چل رہی ہوگی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہمارے اس چینل پر ہم UGC نیٹ اردو کا نصاب کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سلسلے میں ہماری 3 یونٹ کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ یونٹ نمبر 1، 2 اور 3 کا نصاب مکمل ہو چکا ہے اور اس کی ویڈیوز ہمارے چینل پہ اپلوڈ کی جا چکی ہیں۔ آپ میں سے جن احباب نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں وہ فوراً چینل کے ویڈیو سیکشن میں جائیں اور ان ویڈیوز سے فائدہ حاصل کریں۔ یونٹ نمبر 4 کا بھی آغاز ہو چکا ہے۔ یونٹ نمبر 4 نظم پہ مشتمل ہے۔ یونٹ نمبر 4 میں ایک ویڈیو اپلوڈ کی جا چکی ہے جس میں ہم نے نظم کی صنفی شناخت اور اردو نظم نگاری کے آغاز اور ارتقاء پہ بات کی تھی۔ آج سے ہم اردو کے اہم نظم گو شعراء کے بارے میں بات کریں گے۔ اس سلسلے میں آج ہم سب سے پہلے نذیر اکبر آبادی کے بارے میں بات کریں گے۔ نذیر اکبر آبادی بہت اہم نظم گو شاعر، جنہیں عوامی شاعر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ان کی مشہور نظمیں مفلسی، آدمی نامہ اور بنجارہ نامہ ہمارے نصاب میں شامل ہیں۔ ان پہ بھی ضرور نظر ڈالیے گا۔ تو بلا کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں اپنا موضوع۔ نذیر اکبر آبادی۔ نذیر تخلص تھا، اکبر آباد کے رہنے والے تھے۔ 1740 میں دہلی میں پیدا ہوئے اور 1830 میں آگرہ میں وفات ہوئی، لیکن اپنے نام کے آگے اکبر آبادی لگواتے تھے۔ اکبر آباد آگرہ کو کہا جاتا ہے۔ آگرہ کا پرانا نام اکبر آباد تھا۔ ان کی حالات زندگی دیکھ لیتے ہیں۔ نذیر کا اصل نام ولی محمد اور نذیر تخلص تھا۔ یہ لائن یاد رکھیے گا، اصل نام ولی محمد تھا۔ شاد عظیم آبادی کا اصل نام علی محمد تھا۔ ان دونوں میں کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے، ان دونوں سے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ ولی محمد کس کا اصل نام تھا؟ تو شاد عظیم آبادی کا تھا۔ علی محمد کس کا اصل نام؟ ولی محمد نذیر اکبر آبادی کا اصل نام تھا اور علی محمد شاد عظیم آبادی کا اصل نام تھا۔ ان کے والد کا نام شیخ فاروق تھا اور عظیم آباد کی سرکار میں ملازم تھے وہ۔ نذیر کی ولادت دہلی میں 1740 کے قریب ہوئی تھی اور اچھی خاصی عمر میں دہلی سے منتقل ہو کر آگرہ آئے تھے، اس لیے کچھ نقادوں نے ان کے دہلوی ہونے پر اصرار کیا ہے۔ جب یہ آگرہ آئے تھے تو ان کی عمر 22-23 سال بتائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے کچھ نقاد ان کے دہلوی ہونے کا اصرار کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے عمر کا بیشتر حصہ دلی میں بھی گزارا تھا۔ 1896 میں پروفیسر عبدالغفار شہباز نے زندگانی بے نظیر مرتب کی۔ 1896 میں، اس سے پہلے نذیر کے اوپر زیادہ کام نہیں کیا گیا تھا۔ پروفیسر عبدالغفور شہباز پہلے ایسے شخص تھے جنہوں نے زندگانی بے نظیر مرتب کی اور بہت گہرائی میں جا کے نذیر کی زندگی پہ کام کیا، جسے نذیر کی زندگی کے حوالے سے حرف آخر قرار دیا گیا ہے۔ 1797 میں نذیر نادر شاہ کے حملوں کے وقت اپنی ماں کو لے کر آگرہ چلے گئے اور سب کو آگرہ ہی اپنا وطن بتاتے تھے۔ نذیر نے دلی کیوں چھوڑا تھا؟ دلی میں پیدا ہوئے تھے، لیکن جب نادر شاہ نے دلی پہ حملے کرنا شروع کرے تو اس وقت یہ اپنی والدہ کو لے کر ان کے ساتھ آگرہ منتقل ہو گئے تھے اور ہر انسان کو اپنا ملک آگرہ ہی بتاتے تھے۔ نذیر شیخ فاروق کی 13ویں اولاد تھے۔ ان سے پہلے 12 اولادیں فوت ہو چکی تھیں، یعنی ان کے 12 بھائی بہن فوت ہو چکے تھے۔ یہ اپنے والد کی 13ویں اولاد تھے۔ آگرہ میں ان کے نانا رہا کرتے تھے۔ جس وقت دہلی سے آگرہ آئے اس وقت ان کی عمر 22-23 سال بتائی جاتی ہے۔ آگرہ میں ان کا ننیال تھا اور 22-23 سال کی عمر میں یہ دہلی چھوڑ کر آگرہ آئے تھے۔ دہلی کیوں چھوڑی تھی؟ کیونکہ دہلی میں نادر شاہ کے حملے ہو رہے تھے، دہلی اجاڑی جا رہی تھی اور بہت سے شعراء و ادباء کی طرح انہوں نے بھی دہلی کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔
نظیر کے دہلی کے کلام کے متعلق کوئی تفصیل تذکرے یا ان کے کلام میں نہیں ملتی۔ نظیر نے کتنی تعلیم حاصل کی اور کہاں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا، یعنی کہ نظیر نے شاعری کب شروع کی، ان کا ابتدائی کلام کیسا تھا، یا انہوں نے تعلیم کہاں سے حاصل کی، ان سب باتوں کے بارے میں کوئی معلومات حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی معلومات تذکروں میں موجود ہی نہیں ہیں، کیونکہ نظیر اکبر آبادی پہ بہت ہی کم کام ہوا ہے۔ ان سب چیزوں کے بارے میں، ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل نہیں ہو پائی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فارسی کے سبھی اہم کتابیں پڑھی تھیں اور فارسی کی اہم تصانیف ان کے زیر مطالعہ رہی تھی، لیکن عربی نہ جانتے تھے۔ اس کا اعتراف نظیر نے خود کیا ہے۔ فارسی زبان سے بہت اچھی واقفیت تھی، بہت اہم تصانیف فارسی کی انہوں نے پڑھی ہوئی تھیں، اور فارسی کے استاد بھی تھے۔ یہ بچوں کو فارسی پڑھایا کرتے تھے آگرہ میں، تو فارسی کی اچھی معلومات ان کو حاصل تھی، لیکن عربی زبان سے واقف نہیں تھے۔ اس بات کا اظہار نظیر نے خود کیا ہے۔ نظیر کئی زبانیں جانتے تھے، لیکن ان کو زبان کے بجائے بولیاں کہنا زیادہ مناسب ہوگا، جن کا اثر ان کی شاعری پر نمایاں ہے۔ یعنی ان کے کلام میں، ان کے نظموں میں کئی طرح کے الفاظ ملتے ہیں، الگ الگ بولیوں کے الفاظ ملتے ہیں، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نظیر کئی بولیوں سے واقف تھے۔ آگرہ میں نظیر کا پیشہ بچوں کو پڑھانا تھا۔ اس زمانے کے مکتبوں اور مدرسوں کی طرح ان کا بھی ایک مکتب تھا جو شہر کے مختلف حصوں میں رہا۔ یعنی کہ ان کا بھی ایک مکتب تھا جہاں پہ یہ بچوں کو پڑھایا کرتے تھے، اور شہر کے مختلف جگہوں پر وہ مکتب قائم ہوا تھا۔ بھرت پور، حیدرآباد، اودھ کے شاہی دربار نے سفر خرچ بھیج کر ان کو بلانا چاہا، لیکن انہوں نے آگرہ چھوڑ کر کہیں جانے سے انکار کر دیا۔ بھرت پور ان کو بلایا گیا، بھرت پور کے دربار میں، حیدرآباد کے دربار میں اور اودھ کے دربار میں ان کو بلایا گیا، لیکن انہوں نے آگرہ چھوڑ کر جانے سے انکار کر دیا اور تاعمر آگرہ میں ہی رہے۔ نظیر ایک خوش اخلاق انسان تھے، سب سے ہنسا بولا کرتے تھے۔ درباری اور وظیفہ خواری کے اس دور میں نظیر نے خود کو ان سب سے دور رکھا۔ یعنی نظیر اکبر آبادی اگر چاہتے تو کسی بھی دربار سے وابستہ ہو سکتے تھے، کسی بھی ریاست سے وابستہ ہو سکتے تھے، ان سے وظیفہ لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ سب نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے دور رکھا اور آزادانہ طور پر عوامی شاعری کرتے رہے، عوام کے قریب اپنے آپ کو رکھا اور کسی بھی دربار سے، کسی بھی ریاست سے منسلک نہیں ہوئے۔ کچھ لوگوں نے ان کو قریشی اور کچھ لوگوں نے ان کو سید کہا ہے۔ یہ پتہ نہیں چلتا کہ انہوں نے دہلی میں قیام کے دوران کس طرح کی شاعری کی اور کس کو اپنا استاد بنایا۔ ان کی بعض غزلوں میں میر و مرزا کے درد کا رنگ جھلکتا ہے۔ یعنی کہ ان کا ابتدائی کلام کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چلا ہے کہ انہوں نے کس طرح کی شاعری کی تھی یا کس کی شاگردی اختیار کی تھی، ان کا استاد کون تھا، ان سب چیزوں کے بارے میں بالکل پتہ نہیں چل پایا ہے، لیکن ان کی نظموں میں، ان کی غزلوں میں میر کا رنگ اور مرزا درد کا رنگ جھلکتا ہے، مرزا محمد رفیع سودا کا رنگ جھلکتا ہے ان کی شاعری میں۔ نظیر نے ہر طرح کے موضوعات پر نظمیں لکھی ہیں۔ اور اسی کے لیے یہ جانے بھی جاتے ہیں، یعنی نظم گو شاعر کی حیثیت سے نظیر اکبر آبادی جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے ہر طرح کے موضوع پہ نظمیں لکھی ہیں۔ نظیر نے کبھی اپنا کلام جمع نہیں کیا، ان کی وفات کے بعد بلاس رائے کے بیٹوں نے ان کی نظموں کو جمع کر کے پہلی بار کلیات نظیر اکبر آبادی کے نام سے شائع کیا، جس کی سنِ اشاعت معلوم نہیں ہے۔ یہ بلاس رائے وہی بلاس رائے ہیں جن کے بیٹوں کو یہ پڑھایا کرتے تھے، جن کو تعلیم دیا کرتے تھے فارسی کی،
انہی نے ان کے بیٹوں نے نذیر اکبر آبادی کی وفات کے بعد ان کے کلام کو جمع کیا اور کلیات نذیر اکبر آبادی کے نام سے شائع کیا، جس کی اشاعت کب ہوئی یہ معلوم نہیں ہو سکا۔ نذیر کے ہم عصر شاعروں میں میر تقی میر کا نام آتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے میر تقی میر نذیر کے ہم عصر شاعر تھے۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ نذیر اکبر آبادی کسی دبستان سے وابستہ نہیں تھے، یعنی کہ اس ٹائم پہ بہت سے الگ الگ دبستان تھے، یعنی دبستان دہلی تھا، دبستان لکھنؤ تھا، دبستان عظیم آباد تھا، لیکن نذیر کا تعلق کسی دبستان سے نہیں تھا، وہ آزادانہ طور پہ شاعری کر رہے تھے۔ حبیب تنویر نے نذیر اکبر آبادی پر ایک ڈرامہ آگرہ بازار لکھا، جو سب سے پہلے جامعہ ملیہ میں کھیلا گیا۔ آگرہ بازار یہ ڈرامہ ہمارے نصاب میں بھی شامل ہے، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے پڑھا ہوگا اور جنہوں نے نہیں پڑھا ہے انہیں آگے پڑھنا ہوگا۔ تو نذیر اکبر آبادی کی زندگی پہ یہ ڈرامہ تحریر کیا گیا ہے، حبیب تنویر نے اسے لکھا ہے اور سب سے پہلے اسے جامعہ ملیہ میں کھیلا گیا تھا، یعنی سٹیج کیا گیا تھا۔ فارسی متفرق گارساں دتاسی نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ نذیر کا کلام 1830 میں دیوناگری رسم الخط میں شائع ہوا تھا، اگرچہ بعد میں مطبع الہی نے بہت سے اضافوں کے ساتھ اردو میں ان کا کلیات 1867 میں شائع کیا۔ اس کے بعد مختلف اوقات کلیات نذیر ناول کشور پریس لکھنؤ سے شائع ہوتا رہا۔ 1830 میں ان کا کلام پہلی بار شائع ہوا تھا۔ یہ خیال کس نے ظاہر کیا ہے؟ گارساں دتاسی نے ظاہر کیا ہے کہ ان کا کلام سب سے پہلے دیوناگری رسم الخط میں شائع ہوا تھا، یعنی ہندی میں شائع ہوا تھا 1830 میں، لیکن مطبع الہی نے کچھ اضافوں کے ساتھ اردو میں 1867 میں ان کے کلیات کو شائع کیا اور بعد میں یہ مختلف اوقات میں مختلف وقتوں میں شائع ہوتا رہا۔ ناول کشور پریس لکھنؤ سے۔ نذیر نے طویل عمر پائی تھی، عمر کے آخری حصے میں انہیں فالج کا اثر ہو گیا تھا، اسی حالت میں 1830 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی اہم نظمیں بنجارہ نامہ، آدمی نامہ، برسات کی بہاریں، روٹیاں، مفلسی، ہولی کی بہاریں، دیوالی، شب برات، پیسہ، عید، گرو نانک، راکھی وغیرہ ان کی مشہور نظمیں۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سی نظمیں لکھی ہیں، لیکن ان نظموں کے نام ضرور یاد رکھیے گا۔ اس کے علاوہ ہولی کی بہاریں یہ ایک نظم ہے، اس کے علاوہ ان کی ایک نظم صرف ہولی کے نام سے بھی ہے۔ تو یہ تھے نذیر اکبر آبادی، ان کی زندگی۔ ولی محمد اصل نام نذیر تخلص، والد کا نام شیخ فاروق، پیدائش دہلی میں 1740 میں۔ اس کے بعد جب نادر شاہ نے دلی پر حملے کیے تو آگرہ منتقل ہو گئے۔ پروفیسر عبدالغفور شہباز پہلے وہ شخص تھے جنہوں نے زندگانی بے نظیر 1896 میں لکھی، جسے نذیر کی زندگی کے حوالے سے حرف آخر کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے نذیر پہ کوئی بہت زیادہ کام نہیں ہوا تھا۔ 1775 میں یہ اپنی ماں کو لے کر آگرہ آ گئے، اپنے والد کی 13ویں اولاد تھے۔ 22-23 سال کی عمر تھی جب یہ آگرہ آئے تھے۔ ان کا ابتدائی کلام کیسا تھا، کس طرح کی شاعری انہوں نے کی، اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ کچھ معلوم ہی نہیں ہے، مگر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ فارسی سے اچھی واقفیت رکھتے تھے، بہت سی فارسی کتابوں کا انہوں نے مطالعہ کیا تھا، لیکن عربی نہیں جانتے تھے۔ اس بات کا اعتراف انہوں نے خود کیا ہے۔ کئی زبانیں جانتے تھے، یا کہا جائے کہ کئی بولیاں جانتے تھے۔
اذان ہو رہی ہے، 2 سیکنڈ کا بریک لیتے ہیں۔ نذیر کا پیشہ اکبر آباد میں بچوں کو پڑھانے کا تھا۔ بچوں کو فارسی پڑھایا کرتے تھے یہ۔ کسی دربار سے وابستہ نہیں ہوئے، بہت سے درباروں سے ریاستوں نے ان کو اپنے دربار سے وابستہ کرنا چاہا، لیکن یہ ان سے وابستہ نہیں ہوئے۔ ایک خوش اخلاق انسان تھے اور کبھی انہوں نے دربارداری یا وظیفہ خواری سے اپنے آپ کو دور رکھا۔ کچھ لوگوں نے انہیں قریشی کہا اور کچھ نے انہیں سید کہا۔ نذیر نے اپنے کلام میں ہر طرح کی نظمیں لکھی ہیں۔ انہوں نے اپنے کلام کو کبھی جمع کر کے نہیں رکھا، بلکہ ان کی وفات کے بعد بلاس رائے کے بیٹوں نے ان کی نظموں کو جمع کیا اور پہلی بار کلیات نذیر اکبر آبادی کے نام سے شائع کیا، جس کی سنِ اشاعت تک معلوم نہیں ہے۔ ان کی بیوی کا نام تہوار النساء بیگم تھا۔ میر کے ہم عصر تھے، کسی دبستان سے وابستہ نہیں تھے۔ حبیب تنویر نے ان کی زندگی پہ ایک ڈرامہ آگرہ بازار کے نام سے لکھا۔ کارسا تتاسی نے ایک بار کہا تھا کہ ان کا کلام 1830 میں پہلے دیوناگری رسم الخط میں شائع ہوا اور بعد میں مطبع الہی نے بہت سے اضافوں کے ساتھ اردو میں ان کا کلیات 1867 میں شائع کیا، اور جو بعد میں مختلف اوقات پہ نول کشور پریس لکھنؤ سے شائع ہوتا رہا۔ طویل عمر پائی تھی۔ عمر کے آخری حصے میں فالج کا اثر ہو گیا تھا اور 1830 میں ان کا انتقال ہوا۔ مشہور نظموں میں بنجارہ نامہ، آدمی نامہ، برسات کی بہاریں، روٹیاں، مفلسی، ہولی کی بہاریں، دیوالی، شب برات، پیسہ، عید، گرو نانک، راکھی وغیرہ ان کی مشہور نظمیں ہیں۔ ان کے بارے میں کیا مختلف آراء و خیالات ہیں، لوگوں نے کیا کیا اپنے خیالات ظاہر کیے ہیں، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی صاحب لکھتے ہیں کہ نذیر کا دماغ چھوٹا، تجربہ محدود ہے۔ نذیر کا دماغ چھوٹا اور تجربہ محدود ہے۔ کلیم الدین احمد لکھتے ہیں نذیر کا وجود ہی اردو شاعری کی بے نظیر تنقید ہے۔ کلیم الدین احمد ایک جگہ پھر لکھتے ہیں نذیر اردو شاعری کے آسمان پر ایک رخشندہ ستارہ ہے۔ شمس الرحمن فاروقی صاحب لکھتے ہیں میں نذیر کو بڑا شاعر تسلیم نہیں کرتا اور نہ ہی اچھا شاعر، ہاں لیکن وہ لائق کے مطالعہ شاعر ضرور ہے۔ بڑی شاعری نذیر کے قبضۂ قدرت سے باہر ہے۔ یہ قول ہے شمس الرحمن فاروقی کا۔ احتشام حسین لکھتے ہیں فن کی نظر سے ان کی شاعری میں نقائص ہیں، تخیل کی نظر سے اس میں طرح طرح کی ناہمواریاں ہیں، مگر ان کی صداقت اور انسان دوستی سب پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ احتشام حسین کا قول ہے۔ نیاز فتح پوری نے نذیر کو چٹکلے باز شاعر کہا ہے۔ اس پہ سوال پوچھا گیا ہے چٹکلے باز شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ نذیر اکبر آبادی کو کہا جاتا ہے چٹکلے باز شاعر۔ ان کو کس نے کہا ہے؟ نیاز فتح پوری نے کہا ہے۔ مجنوں گورکھپوری نے نذیر کی نظم کلجک کو روسو کے معاشرتی عہد نامے کے مماثل قرار دیا ہے۔ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ روسو کے معاشرتی عہد نامے کے مماثل کس نظم کو قرار دیا گیا ہے، تو نذیر اکبر آبادی کی نظم کلجک کو
روسوں کے معاشرتی عہد نامے کے مماثل قرار دیا گیا ہے، اور مجنوں گورکھپوری نے یہ بات کہی ہے۔ یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا نذیر اکبر آبادی کی شخصیت، ان کی حالات زندگی اور ان سے متعلق خیالات لوگوں کے۔ اب ہم کچھ سوال دیکھ لیتے ہیں جو بار بار امتحان میں پوچھے جاتے ہیں۔ یہ سوال میں آپ کو ایز اے ہوم ورک دے رہی ہوں۔ بہت زیادہ مشکل سوال نہیں ہیں، لیکن ان کے جواب دینے کی ضرور کوشش کریے گا کمنٹ باکس میں، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ان کے جواب میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن تب تک کے لیے آپ کمنٹ باکس میں ضرور آنسر کریے گا۔ پہلا سوال ہے، نذیر اکبر آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ آپشنز ہیں ولی محمد، علی سکندر، علی محمد یا پھر ارشد۔ جو بھی آپ کا کریکٹ آنسر ہو وہ آپ کمنٹ باکس میں ٹائپ کر دیے گا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ آپشنز ہیں آگرہ میں، عظیم آباد میں، دہلی میں یا پھر لکھنؤ میں۔ اگلا سوال، نذیر کے والد کا کیا نام تھا؟ نذیر کے والد کا نام بتانا ہے یہاں پہ۔ آپشنز ہیں نور محمد، شیخ فاروق، علی متقی یا شیخ محمود۔ ان میں سے جو بھی کریکٹ آنسر ہو، کریکٹ آپشن ہو، اس کو کمنٹ باکس میں ٹائپ کر دیے گا۔ اگلا سوال ہے، ان میں سے کون سی نذیر کی نظم نہیں ہے؟ نذیر اکبر آبادی کی نظم کون سی نہیں ہے؟ ہولی، دیوالی، البیلی صبح یا شب برات۔ آخری سوال ہمارا، نذیر کا انتقال کب ہوا؟ 1940 میں، 1840 میں، 1830 میں یا پھر 1930 میں۔ تو یہ تھے ہمارے کچھ اہم سوالات۔ ان کے آنسر ضرور کمنٹ باکس میں ٹائپ کریے گا، اور انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں ان کا آنسر آپ کو بتاؤں گی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے لائک شیئر بھی کر دیا ہوگا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ اور ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمارے چینل پہ ہم کچھ شارٹ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں جن میں چھوٹے چھوٹے ٹاپک لیے جاتے ہیں اور ان پہ شارٹ نوٹس بنائے جاتے ہیں۔ تو ان شارٹس کو بھی آپ ضرور دیکھا کریے، ان سے بھی آپ کو شارٹ نوٹ بنانے میں آسانی ہوگی اور ایگزام ٹائم پہ وہ بہت زیادہ کام آپ کے آئیں گے۔ تو تب تک کے لیے پڑھائی کرتے رہیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔